الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 4 ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر 3 قواعد لکھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کریں کہ اس سبق کو رواں پڑھنا ہے۔ رواں کا مطلب کہ اس کی ہمیں ہجے نہیں لگانا ہے، بلکہ بغیر ہجے کے ہم کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ تا، تی، تو، اس کو ہم رواں بولتے ہیں۔ اور ہجے کیا ہوتا ہے؟ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، اس کو ہجے بولتے ہیں۔ اور جب اس کو ہم بغیر ہجے کے پڑھیں گے، مثال کے طور پہ تا، تی، تو اس کو ہم رواں بولتے ہیں۔ تو اس سبق کو ہمیں رواں پڑھنا ہے۔ نمبر 2 پہ کہہ رہے ہیں کہ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ یعنی حرکات میں ہمیں، پیچھے آپ نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 کے اندر کہ حرکت کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز اس کا بھی خیال رکھنا ہمیں کہ ہمیں اس کو معروف پڑھنا ہے اور درست ادائیگی یعنی جس صحیح طریقے سے ہم کو ادا کرنا ہے۔ اور نمبر 3 جو قاعدہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یعنی جو حروف ملتے ہیں، جیسے تا ہے اور یہ طا، تو ان کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے۔ کس طریقے سے کریں گے ابھی آپ انشاءاللہ آگے سبق کے اندر سمجھ جائیں گے۔ تو 3 چیزیں ہمیں دھیان رکھنا ہے یہاں پہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس سبق کو ہمیں رواں پڑھنا ہے، یعنی ہجے نہیں لگانا ہے۔ اور نمبر 2 ہمیں حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی اس کو جھٹکا نہیں دینا ہے اور کھینچنا نہیں ہے۔ اور نمبر 3 ہمیں جو حروف ملتے جلتے ہیں، جیسے سین ہے، شین ہے، تا ہے، طا ہے نا، زا، زال، ان کا ہمیں فرق اور جو ہے ان کو الگ الگ رکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، تعوذ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تا، تی، تو اس کو ہمیں تا نہیں پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے، اور تا کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ تا، تی، تو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ موٹا ادا کرنا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا آواز کو بھاری کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ طا، تی، تو اس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہے بار بار۔ اس کو ہمیں تا پڑھنا ہے، اس کو ہمیں طا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آواز دونوں کا نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کو ہمیں پتلا پڑھنا ہے، باریک تا نارمل طریقے سے پہ، اور اس والے حروف کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، طا، ہے نا۔ جو سامنے والے دانت ہیں، ان دانتوں کے پیچھے آپ اپنی زبان کی نوک لگائیں گے، سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں، تو ان دانتوں کے پیچھے اپنی زبان کی نوک کو آپ جب لگائیں گے تو آپ کے یہ حرف جو ہے ادا ہو جائے گا۔ دونوں حرف کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو ہمیں پتلا پڑھنا ہے اور اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ طا، تی، تو، زا، زی، زو۔ اب اس کو ہمیں شدت کے ساتھ پڑھنا، یعنی آواز کو تھوڑا ہمیں، یعنی اس کے اندر شدت رہے گی تھوڑی سی، اور اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ زا، زی، زو۔ ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پریکٹس کرنا بار بار، کہ اس کو ہمیں الگ پڑھنا ہے دوسرے اس کے حساب سے، اور اس کو ہمیں نرم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ تو دونوں دانتوں کو آپ جو ہے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر رکھ لیں گے، سامنے والے جو دانت ہیں، اور پیچھے سے زبان کو لگائیں گے بیچ میں، تو ہم یہ نکلے گا زا، زی، زو۔ تو اس میں تھوڑی سی جھنجھناہٹ کی آواز آئے گی، اور اس میں جو ہے ہمیں نرمی سے ادا کرنا ہے۔
ذا، ذی، ذو. چلیے اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. تو دیکھیں یہ چاروں حروف جو ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے والے حروف ہیں، لیکن ان سب کا الگ الگ مخرج ہے. یعنی یہ سب چاروں چیزیں کیا ہے، وہ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو بھی زا پڑھ دیں، اس کو بھی زال پڑھ دیں، اس کو بھی زو پڑھ دیں، زوات پڑھ دیں، نہیں تو پھر جو ہے یہ معنی اس کے غلط ہو جائیں گے. چلیے اس کو ہمیں موٹا ادا کرنا ہے. ذا، ذی، ذو. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. ذا، ذی، ذو. اس کو ہمیں اپنی داڑھ سے ادا کرنا ہے، چاہے آپ سیدھی طرف والی داڑھ سے ادا کریں چاہے الٹی طرف والی، لیکن الٹی طرف والی داڑھ سے ادا کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. تو زبان کا جو بائیں سائڈ والا حصہ ہے جس کو کروٹ بولتے ہیں، زبان کی کروٹ کو بائیں طرف والی داڑھ جو ہے اس میں آپ کو لگانا ہے، چاہے آپ اوپر لگا لیں چاہے آپ نیچے لگا لیں. تو اوپر والی داڑھ میں جو ہے لگانے میں تھوڑا سا آسانی رہتی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے وا، ہے نا، وا، وی، وی، وہ. یعنی دال کے طریقے سے ہے، لیکن دال آپ کو دال نہیں پڑھنا ہے اس کو، اور زواد بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو نا. اس کے بیچ کا ایک جو مخرج ہے اس کو ہمیں وا، وی، وہ، ہے نا، اس طریقے سے ادا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. سا، سی، سو. جس طریقے سے ہم نے زال کو ادا کیا تھا سیم اسی طریقے سے ہم کو سا کو ادا کرنا ہے. اسی جگہ سے ہم کو سا، سی، سو، سا، سی، سو، صا، صی، صو. سین میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ سین کو پتلا پڑھتے ہیں اور اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کا، کی، کو. اب اس میں اور اس میں فرق ہے کافی. اس کو ہم نارمل پڑھیں گے، چھوٹے والا کاف اس کو بولتے ہیں، اور اس کو ہمیں تھوڑا طاقت لگا کے پڑھنا ہے. قا، قی، قو، ہے نا. قا، اس کو کا نہیں پڑھنا ہے، کا یہ والا ہے، اور اس کو ہمیں پڑھنا ہے قا، قی، قو. آئے چلتے ہیں آگے. ہا، ہی، ہو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دیکھیں ایک یہ والا ہا ہوتا ہے، ایک یہ والا ہا ہوتا ہے. تو اس میں اور اس میں کافی فرق ہے. اس کو ہمیں بغیر کسی طاقت کے نارمل پڑھنا ہے. ہا آواز، یعنی تھوڑا سا آواز کو بھاری کر لیں گے. ہا، ہی، ہو. اور اس میں ہمیں طاقت لگانا ہے. ہا، ہے نا، ہا یہ والی آواز جو ہے وہ حلق سے پیدا ہوگی. ہا، ہی، ہو. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ آ، ای، او. اب دیکھیں یہ والا اس کو بھی آ پڑھ دیتے ہیں عام طور سے، اور اس کو بھی آ پڑھ دیتے ہیں لوگ، تو یہ غلط ہے. اس کو ہمیں آ پڑھنا ہے، اس کو ہمیں آ پڑھنا ہے. آ، عی، عو، ہے نا، اس میں ہمیں طاقت لگانا ہے. آ، عی، عو. دا، دی، دو. یہ تو ہمیں نارمل پڑھنا ہے، اس میں آپ کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی. اب اس کو ہمیں ان والے حروف کو، جو نیلے کلر کے حروف ہیں، ان کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے نا. انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. جو حروف مستعلیہ آپ نے سبق نمبر 1 کے اندر آپ نے پڑھے تھے، تو یہ 7 حروف ہوتے ہیں. یاد کر لیں آپ. خا، صاد، ضاد، غین، قاف، ذو، نا، خص، ضغط، قذ. یہ ان کا شارٹ کٹ ہے، اس سے آپ یاد کر لیں. تو یہ 7 حروف ہوتے ہیں. خا، صاد، ضاد، غین، طو، قاف، ذو. تو ان 7 حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے خا، خی، خو، ہے نا. اس کو ہم کھا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے خا، خی، خو. چلیے اس کو بھی پڑھیں گے اب. غا، غی، غو. اس کے اندر بھی ہم کو تھوڑا طاقت لگانا ہے. اس کو ہم گا نہیں پڑھیں گے، ہے نا. اس کو ہم پڑھیں گے غا، غی، غو. چلیے آگے چلتے ہیں. با، بی، بو. ما، می، مو. وا،
وی وو فا فی فو لا لی لو۔ اب دیکھیں یہ والے جو حروف ہیں ان کے اندر آپ کو کوئی طاقت نہیں لگانا ہے، کسی طریقے سے آپ کو کوئی دشواری نہیں آنے والی۔ نا، نی، نو۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش آتا ہے تو را کو موٹا کیا جاتا ہے نا، زیر میں پتلا کیا جاتا ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ را کیا پڑھیں گے ہم اس کو را نہیں پڑھیں گے، را ری اس کو پتلا کریں گے، ری رو اس کو موٹا کریں گے۔ تو پیش والے کو اور زبر والے کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، یعنی آواز کو تھوڑا سا بھاری کرنا ہے، را اور رو، اور زیر والے میں ہمیں پتلا پڑھنا ہے، ری، ہے نا۔ آگے چلتے ہیں۔ جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو۔ تو اس کو آپ پریکٹس کر لیں۔ نیچے والے حروف کافی آسان ہیں، تو اوپر والے جو حروف ہیں جو ملتے جلتے والے حروف ہیں ان کو آپ کو خاص کر خیال رکھنا ہے، بار بار آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ کئی مرتبہ جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کے حروف بالکل صحیح ہو جائیں گے، اور آپ قرآن مجید بالکل صحیح طریقے سے آپ پڑھ پائیں گے، نہ کہ بلکہ آپ دوسروں کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو جو اوپر والے حروف ہیں یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے لے کر اور یہاں تک، قاف تک، دیکھیں یہاں تک حروف آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اکثر حروف جو ہیں یہاں پہ ملتے جلتے والے ہیں، خاص کر یہ زا ہے، ذال، ذو، ضاد، تو ان حروف میں آپ کو خاص کر خیال رکھنا ہے۔ اس کو آپ جا نہیں پڑھیں گے نا، زا کو آپ جا نہیں پڑھیں گے، ذال کو آپ زال نہیں پڑھیں گے، ہے نا، یہ ان کو آپ کو خاص کر خیال رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اور مدنی قاعدہ اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو میں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی لنک مل جاتی ہے نیچے، آپ ہندی میں چاہیں آپ، یا اردو میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان تینوں زبان کے اندر آپ کو نیچے ویڈیو کے اندر لنک مل جائے گی۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔